السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آج میں بات کروں گی درود ابراہیمی کے بارے میں۔ درود ابراہیمی کے بہت ساری برکات اور معجزات ہیں جو کہ بیان سے باہر ہے۔ کئی بار میں نے ویڈیوز بنا کے بتایا ہے آپ کو، اور برکات اور فضیلت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک ویڈیو میں سمٹ نہیں سکتا۔ اس پہ ہم لاکھوں کروڑوں بھی ویڈیوز بنا دیں پھر بھی اس کی جو اللہ پاک نے اس کی برکات جو ہیں وہ بتانا مشکل ہے، اور جو معجزات ہیں اور جو کہ میریکل ہے درود ابراہیمی کے، وہ بہت ہی مشکل ہے بتانا، کیونکہ ہم تو تھوڑی سی ویڈیو 5-6 منٹ کی ویڈیوز میں ہم کتنا بتا سکتے ہیں، اور وہ بتانا بہت ہی مشکل ہے۔ جتنی برکات ہیں، جتنی فضیلت ہے، جتنے معجزات ہیں درود ابراہیمی کے، وہ ایک ویڈیو میں سمونا بہت مشکل ہے۔ تو میں نے سوچا کچھ اور بھی میریکل ہیں جو درود ابراہیمی کے بارے میں ہیں، تو وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور ہمارا کام ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ہی مایوس ہو جاتے ہیں، اتنی زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک سے نعوذ باللہ بھروسہ ختم ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں اب کوئی بھی اچھی خبر یا اچھی چیز نہیں آ سکتی۔ یہ بات سوچتے ہم اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ جس کا علاج پھر بعد میں ممکن نہیں ہوتا۔ ڈپریشن کے بہت ساری اقسام ہیں اور نشانیاں ہیں ڈپریشن شروع ہونے سے پہلے، کہ یہ ہم بہت ہی مایوس ہو جاتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور ہم نماز، روزہ اور ذکر اذکار سے بہت دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی کوئی چیز بیان کریں، کیونکہ ڈپریشن نے ہمارا دماغ جو ہے وہ بالکل ہی مایوسی کے اتھاہ گہرائیوں میں ڈال دیا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ تو ڈپریشن جب حد سے بڑھتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے نیند کی کمی، جو کہ نیند ہمیں نہیں آتی، اور نیند کی ہی کمی کی وجہ سے ڈپریشن مزید بڑھتا جاتا ہے۔ جب تک ہماری نیند پوری نہیں ہوگی ڈپریشن ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور نیند پھر پوری ہوگی جب ہمارا ذہن ریلیکس ہوگا، ہمیں ذہنی سکون ہوگا۔ تو اس کے لیے ایک بہت ہی پاورفل ایک وظیفہ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، وہ ایک میری بہن نے شیئر کیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کا ڈپریشن اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ ان کو پوری رات نیند نہیں آتی تھی، میڈیسن کھائے بغیر تو وہ بالکل بھی سو نہیں سکتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں میڈیسن کھا کے بھی 2-3 گھنٹے تک جاگتی رہتی تھی، اور پھر تقریباً صرف 2-3 گھنٹے میڈیسن کھانے کے بعد بھی 2-3 گھنٹے ہی سو سکتی تھی۔ تو ان کی اس حالت یہ بڑھتے بڑھتے بہت ہی خطرناک حد تک آ گئی تھی۔ تو میں نے ان کو بیٹھے بیٹھے مشورہ دیا، میں نے کہا اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ آپ جب لیٹتی ہیں تو آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، چاہے آپ کو جو بھی آتا ہے، کوئی چھوٹا جو آپ کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے، اور سب سے افضل ترین تو درود ابراہیمی ہے۔ تو آپ 313 بار درود شریف پڑھ کے دیکھیں۔ تو کافی دن گزر گئے تو میرا ان بہن سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، تو پھر ایک دن وہ اچانک سے ملی، اور انہوں نے اتنی خوش تھی اور اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کر رہی تھی کہ جب سے وہ کہتی ہیں کہ میں نے درود شریف پڑھا ہے، وہ کہتی ہیں ابھی 100 تسبیح بھی نہیں ہونے پاتی کہ مجھے نہ نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ شروع میں ایسے تھا کہ میں 313 پڑھ لیتی تھی، لیکن اب تو ایسے ہوتا ہے کہ نیند مجھے پہلے ہی آ جاتی ہے۔ تو وہ اتنا زیادہ، اور پھر کہتی ہے اگر رات کو بھی آنکھ کھلتی ہے نا تو میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کب سو گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ آہستہ آہستہ نا میری جو نیند ہے وہ مستقل ہونا شروع ہوگی، اور میں میڈیسن کم کرتے کرتے اب وہ کہتی ہیں کہ بالکل ختم ہو گئی ہے، اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اگر میری بتائی ہوئی ایک بات اور درود شریف کا بتانے سے کسی کی زندگی میں اگر بہتری آتی ہے تو
اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا۔ تو اسی لیے میں یہ ویڈیوز بھی اسی لیے شیئر کرتی ہوں کہ اگر کسی ایک نے بھی کوئی اچھا کام کیا اور میری بتائی ہوئی بات کی وجہ سے، یا ایک بندہ موٹیویشن ہی دے سکتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا یا کوئی پڑھائی شروع کر دی تو یقین کرے اس کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اسی طرح درود ابراہیمی جو ہے وہ نیند کے لیے تو بہت ہی زبردست پاورفل ایک وظیفہ ہے جو کہ آزمایا ہوا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ہم اچھا کام کرنے لگتے ہیں نا تو شیطان جو ہوتا ہے نا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں اچھا کام کرنے سے، اچھا عمل کرنے سے روکے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی ہمیں کئی بار نیند کا جھونکا آ جاتا ہے، اور کئی بار ایسی بھی شیطان حاوی ہو جاتے ہیں ہم پہ کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور تھوڑی سی بھی اگر لیٹ ہو گئی ہے تو شیطان ایسے تھپکی دیتا ہے کہ ہم سو جاتے ہیں۔ کوئی بھی نئے اچھا کام کریں تو شیطان جو ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں نیکی کا کام سے روکے، اور وہ ہمارا سر تھپ تھپا کے ہمیں سلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہی ہے کہ جب ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو شیطان ہمارے پاس نہیں آتا، کیونکہ اس سے پتہ ہے کہ اس نے کون سا اچھا کوئی کام کرنا ہے۔ لیکن جب ہم درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں تو شیطان اس سے بہت زیادہ ناخوش ہوتا ہے اور وہ پریشانی میں آ جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ جب تک جاگتا رہے گا یہ تو پڑھائی کرتا رہے گا اور اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، تو کیوں نہ میں کچھ ایسا کروں کہ یہ پڑھائی نہ کر سکے اور یہ اپنی ہی الجھنوں میں لگا رہے۔ اور جب وہ بندہ مسلسل پڑھتا رہتا ہے تو شیطان پھر کوشش کرتا کہ اب تو اس نے باز نہیں آنا، تو اب یہی ہے کہ میں اسے سلا دوں، اور شیطان ہمارے سر پہ تھپکیاں دے کے ہمیں سلا دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے درود شریف کی برکت سے اللہ پاک نے کتنا اچھا معجزہ کیا ان بہن کے ساتھ کہ ان کی میڈیسن چھوٹ گئی، اور وہ درود شریف پڑھنے کی اتنی وہ کہتی ہیں کہ مجھے عادت ہوگی کہ اب میں دن کو بھی پڑھتی رہتی ہوں، اور اس کا تو ایک الگ ہی ثواب ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ کوئی عبادت جب ہم کرتے ہیں کہ اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن درود شریف وہ واحد عبادت ہے جس کا اللہ پاک نے یقین دلایا ہے کہ یہ ہر حال میں پہنچتی ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں نے بھیجا ہے آپ کے لیے تحفہ، اور یہ اس کے ماں باپ کا نام بھی بتایا جاتا ہے۔ اور سوچیں جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کو اس بات کا کتنا بڑا اجر ملتا ہوگا کہ ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، ہمیں ثواب بھی مل رہا ہے، ہمارے مشکلیں بھی آسان ہو رہی ہیں، ہم پہ نعمتوں کی بارش بھی ہو رہی ہے، اور ہمارے ماں باپ جو ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت مشکلیں اٹھاتے ہیں، کیا کیا کچھ نہیں کرتے ماں باپ، تو ان کو جو اجر مل رہا ہے اس کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے۔ وہ وہاں آپ کو اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ یہ میرا بچہ یا بچی میرے لیے مرنے کے بعد بھی نیکی کا سامان بن رہا ہے، تو اس ماں باپ کے لیے کتنی دعائیں نکلتی ہیں اپنے بچے کے لیے۔ تو ہماری ہر مشکلات کا حل جو ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب رہیں، اور اللہ سے جب ہم دور ہوتے ہیں تو مزید مشکلات میں گھر جاتے ہیں۔ تو استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، اور 5 ٹائم کی نماز پڑھیں۔ نماز میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، یہ ہم سوچتے ہیں، اور کئی بار ہم اتنے لاپرواہی کر دیتے ہیں کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں اور باتوں میں لگے رہتے ہیں اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ہم ابھی پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیتے ہیں، اور ایسے کرتے کرتے ہی ٹائم نکل جاتا ہے، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ٹائم نہیں بچا، نماز تو قضا ہو گئی ہے۔ تو ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے اور نماز کی پابندی کریں، اور درود شریف کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا آپ پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ چٹکیوں میں ختم ہو جائے گا۔ تو جی اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور کمنٹ لازمی کریں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ میری بہنیں
میری ویڈیوز کو کتنا پسند کرتی ہیں۔ اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے یا کوئی میریکل ہوا ہے آپ کے ساتھ تو آپ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتی ہیں، انسٹا پہ آ کے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔